مطلب اپنے شوق اور خوشی سے اس طریقے سے آنا شروع ہوئے کہ خوشی ہوتی تھی، سکون آتا یونیورسٹی تھا کا اور ایک مسجد کا تعلق میں نہیں سمجھتی کہ الگ الگ ہے. ناظرین، یہ طالبات ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی، جن کا سیلاب متاثرین کے لیے جذبہ محبت بے مثال ہے. ناظرین، ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو خواتین اس میں پیش نظر آتی ہیں. اس وقت جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں ہمارے ساتھ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی کچھ طالبات موجود ہیں جنہوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے بھرپور اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم، یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہاں پہ سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے آپ یہاں پہ ہیلپ کے لیے آتی ہیں؟ یہاں پہ جتنی بھی امداد یہاں سے جا رہی ہے اس کی ساری پیکنگ وغیرہ آپ نے کی اور بہت شاندار طریقے سے کر رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں عربی پڑھنے کے لیے آئے تھے اور عربی پڑھ رہے تھے، تو تبھی سیلاب آیا. تو ہماری جو مسجد کی انتظامیہ ہے انہوں نے یہ شروع کیا کہ ہم سیلاب متاثرین کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں. 2 کلو چاول تحریک شروع ہوئی. تو کچھ ہم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس تھیں، ہم لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا. تو ہم لوگ یہاں پہ آنا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد مطلب اپنے شوق اور خوشی سے اس طریقے سے آنا شروع ہوئے کہ خوشی ہوتی تھی، سکون آتا تھا ایک کام کر کے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے تھوڑی سی ان کی پریشانی میں مداوع کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم سبب بن رہے ہیں. آپ ایک یونیورسٹی کی طالبات ہیں اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی اسلام آباد کی ایک ایف8 کی ایک مسجد میں جاری ہے، تو آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں کہ ایک طرف یونیورسٹی کی پڑھائی پڑھنا اور ساتھ ساتھ یہ اتنا زیادہ رضاکارانہ طور پہ کام کرنا، اور پھر 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ ہفتوں کی بات ہے، تو اس میں آپ کے مینیج کیسے کیا اور کیا فیل کرتے ہیں کہ اس ساری سرگرمی کا آپ کیا اس کے بارے میں آپ کی فیلنگز ہیں؟ جہاں تک ٹائم کے مینیج کرنے کی بات ہے تو ہمارا جہاں تک نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ ٹائم نکال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں برکت دے دیتا ہے. اور ہم لوگ جس دن مطلب یونیورسٹی جاتے ہیں اس دن ہم لوگ یہاں سے چھٹی کر لیتے ہیں، مطلب یہاں نہیں آ پاتے، اور باقی دنوں میں جہاں پہ ہمارے پیریڈز وغیرہ نہیں ہوتے، کلاسز کم ہوتی ہیں، تو ہم لوگ آدھے ٹائم میں آ جاتے ہیں اور باقی ویکنڈ پہ آ جاتے ہیں. اس طرح کر کے ہم لوگ ٹائم مینیج کر رہے ہیں. اور یونیورسٹی کا اور ایک مسجد کا تعلق میں نہیں سمجھتی کہ الگ الگ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی جو تعلیم ہے وہ اصول الدین، عربک وغیرہ، اس کا ایک گہرا تعلق ہے اسلام سے، اور اسلام کا مسجد سے گہرا تعلق ہے. تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس کا سمجھ لیں ہم امپلیمنٹ کرنے کا ہم لوگوں کو موقع مل رہا ہے. آپ یونیورسٹی کی باقی طالبات جو ہیں ان کے لیے یا باقی یونیورسٹیوں کی طالبات کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آج ہمارے بہن بھائی جو مشکل میں، ہم ان کی مدد کریں گے تو کل کو جب خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے. تو میرا اپنی جیسی ساری بہنوں کو جو یونیورسٹی فیلوز ہیں میری، ان سب کو میرا یہی پیغام ہے، آپ کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. ٹھیک ہے، سب کا بہت مصروف زندگی ہوتی ہے سب کی، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ بہت بزی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں اور ضرور اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں. جو کچھ ہمارے سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پوچھ رہی تھیں کہ وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں یا رضاکارانہ طور پر شامل ہونا چاہتی ہیں، تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، موسٹ ویلکم. آپ ضرور آئیے، کیونکہ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، اور ابھی جو 3 مہینے سے کام ہو رہا ہے اس کو مختلف اسلام آباد کے شہری، جن میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب رضاکارانہ طور پر اس کام کو کر رہے ہیں. تو آپ جب بھی آنا چاہیں، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، صبح سے رات تک یہاں پہ کام ہوتا ہے، صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. اور بلکہ ضرور آئیے، آ کے اپنا حصہ ڈالیے. اس سے آپ کو جو ذہنی اور جسمانی ایک سکون ملے گا اور روحانی جو سکون ملے گا وہ بیان سے باہر ہے. جب پاکستان میں سیلاب کی شروعات بلوچستان سے ہوئی تھی، اس وقت اگست کا پہلا ہفتہ تھا، اور یہاں پر جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں معہد اللغۃ العربیہ کے تحت عربی کلاسز جاری تھیں، جس میں اسلامک یونیورسٹی اور دیگر اداروں کی طالبات کی ایک بڑی تعداد اور اس طرح طلباء کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم تھی. جب یہ سیلاب اگست کے تیسرے ہفتے میں دوسرے علاقوں پر رخ کرنا شروع ہوا اور پاکستان بھر میں سیلاب کی وجہ سے ایک شور مچا، تو اس وقت تک جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں زیر تعلیم یہ طالبات ایک شاندار خدمات کا باب سر انجام دے چکی تھیں. اسلام آباد کے شہری جس اعتماد کے ساتھ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے پاس سامان پہنچا رہے تھے، جس میں کپڑے شامل تھے، بستر تھے، کھلونے تھے، راشن تھا، اور اسی طرح گھر کی جو بھی ضرورت کی چیزیں، پھر سوشل میڈیا پر
لوگوں نے بارہا یہ منظر دیکھے کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے ہال کے اندر جو دونوں منزلیں ہیں اس کی دونوں منزلیں بھر گئیں. اتنا سامان آیا کہ یہاں سے 29 ٹرک گئے اور ابھی بھی یہاں پہ سامان موجود ہے اور ایک پورے ایک پروسیس کے ساتھ اس کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے. یہ سارے کا سارا سامان چھانٹنا، اس کو تیار کرنا، ہر چیز کو اس طریقے سے تیار کرنا کہ وصول کرنے والے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہ مجھے پرانی چیز بھیجی گئی ہے. اول تو اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر علاقوں کے جو شہری جو چیزیں بھیج رہے ہیں ان کا 1% بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رد کیا جائے. لوگ بڑے جذبے سے شاندار طریقے سے بھیجتے رہے اور آفرین ہے ان بیٹیوں کو، اور اسی طرح جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے جو نمازی خواتین ہیں ان کو، بالخصوص انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے جو طالبات وہاں پہ اپنی کلاسز میں سے وقت نکال کر اور چھٹی کے وقت، کبھی بریک کے بعد اور کبھی جو ان کے ویکینڈ تھے اس میں مسلسل آتی رہیں. یہ سب اپنی خوشی سے آ رہی تھیں اور ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار، چار کے بعد 6 اور 8 ہوتی گئیں. اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا. ان لوگوں نے مساجد کے ذریعے خدمت کی ایک شاندار مثال قائم کی ہے اور اس کے بعد بہت سی مساجد میں اسی طرح کے منظر دیکھنے میں آئے. مسجدیں خواتین کے لیے کھولیں، طالبات نے وہاں پہ کردار ادا کیا. جس بھی تنظیم یا جس بھی مسلک کی مسجد سے کیا، بس انہوں نے اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے کردار جو ہے وہ پیش کیا، ایک نمونہ پیش کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو مساجد کے بارے میں ایک تصور تھا کہ یہ صرف مردوں تک محدود ہیں اور یہاں کی جو ساری سرگرمیاں ہیں اس میں خواتین کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ انہی طالبات اور انہی خواتین کی اس کوشش کے نتیجے میں یہ تصور عام ہوا کہ ان مساجد کو بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کھولنا چاہیے. ان کو یہاں پہ اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دینا چاہیے. ان کے لیے شاندار پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ اپنی سماجی خدمات پورے تحفظ کے ساتھ پیش کر سکتی ہیں. تو میں جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ اور معہد اللغۃ العربیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنے نمازیوں کی طرف سے، اپنے ادارے کے جتنے بھی اس سے منسلک افراد ہیں، یہ سب گمنام لوگ ہیں اور اخلاص کے ساتھ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں. میں بطور خاص اسلامک یونیورسٹی کی شعبہ اصول الدین، شعبہ عربی اور شریعہ اینڈ لا کی ان طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح جو ہماری دیگر نمازی خواتین ہیں کہ انہوں نے ایک شاندار باب رقم کیا، مساجد کے کردار کو ایک نئی جہت ملی. اور جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ اس سیلاب کی آمد سے جس دن پہلے دن سے ہی ایک ہدف کے ساتھ چل رہی تھی کہ ہم مساجد کے ذریعے ایک ایسی مثال اور ایسا ماڈل قائم کریں گے جو دیگر مساجد کے لیے بھی قابل تقلید ہو اور مساجد کا کردار ایک نئی طریقے سے سامنے آئے. تو اس میں ایک بنیادی کردار ہماری انہی بیٹیوں کا ہے، انہی طالبات کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابیاں اور آسانیاں نصیب فرمائے.